ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. الآية. آج دل کے متعلق مختصر سے گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ دل یہ ایمان کا بھی مرکز ہے اور کفر کا بھی مرکز ہے. دل جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دل کے بارے میں فرمایا کہ دل جو ہے سب سے زیادہ موڑنے والا، سب سے زیادہ تبدیل ہونے والا ہے. ان القلب اشد تقلبا، دل جو ہے سب سے زیادہ موڑنے والا ہے، تبدیل ہونے والا ہے. اسی لیے کبھی آپ کے دل کے اندر کسی کا محبت ہے، اچانک بغض سے تبدیل ہو جاتے ہیں. کسی کی دل میں کبھی ایمان ہوتے ہیں لیکن اچانک کفر سے تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ دل جو ہے ایمان کا بھی مرکز ہے اور کفر کا بھی مرکز ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کے اندر اسی آیت کے اندر یہود کا دو خصلت، دو خبائث، دو عیوب ذکر کیا ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن کے مقابلے میں دل کا سخت ہونا. یہ دل کی سختی خطرناک بیماری ہے، یہاں تک کہ اللہ سے انسان دور ہو جاتے ہیں. اس دل کو زندہ رکھنے کے لیے دو قسم کا پانی اس کو پلانا ضروری ہے. پہلا ماء خشیت اللہ، اللہ رب العالمین کے خوف سے رونے والے اس آنسو کا قطرہ یہ دل کو نرم کر دیتے ہیں. پہلا چیز ماء خشیت اللہ، والثانی ماء شفقت علی الخلق. پہلے وہ پانی اللہ کے خوف سے، اللہ کی رعب سے، اللہ کے ڈر سے ڈرنے والے، رونے والے وہ پانی جو آپ کے آنسو سے بہتے ہیں. دوسرا کون سے پانی ہے؟ وہ پانی ہے جو ماء شفقت علی الخلق، جو آپ مخلوقات پر شفقت و مہربانی کرنے والے پانی ہیں. جو لوگ مخلوقات پر شفقت و مہربانی کرتے ہیں یہ پانی انسان کے دل کو نرم کر دیتے ہیں. اسی لیے مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ما عذب اللہ احد عذابا اشد من قسوة القلب. اللہ رب العالمین نے کسی آدمی کو سخت دلی سے بڑھ کر کوئی خطرناک عذاب نہیں دیا. یعنی ایک آدمی ہمارے ہاں زندہ ہے، گھوم رہے، پھر رہے، نماز پڑھ رہے، کھا رہے، پی رہے، خوشی کر رہے، لیکن قرآن کہتے ہیں بل ہم اموات. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مردہ ہے. کیوں؟ اس کا دل سخت ہے. دل سخت ہوگا قرآن کی آیت اس پہ اثر نہیں کرے گا. جہنم کو سخت دلوں کے لیے بنایا گیا ہے. جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کا دل صاف ستھرا، جن کے دل میں نہ بغض ہے، نہ کینہ ہے، نہ عداوت ہے. ان دلوں کے لیے جنت بنایا گیا ہے اور جہنم سخت دلوں کے لیے بنایا گیا ہے. سخت دل کا تاثیر اصطلاحی معنی کیا ہے؟ عدم تأثیر بآیات اللہ. اللہ کی آیات اس پہ اثر نہیں کرے گا. اللہ کی آیات اس پہ اثر نہیں کرے گا سخت دل پر. ولید مشرک تھا، یہ دعوت دینے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس آئے تھے. اس وقت سورۃ حامیم سجدہ کی آخر آیت تلاوت کیا جا رہا تھا. جب سنا اس کی دل پہ اثر ہو گیا، کہا بس اب نہیں سنوں گا. چلا گیا قوم کے پاس. قوم نے کہا رجع بغیر ما ذهب. اس چہرے کے ساتھ چلا گیا تھا، اب اس چہرے کو لے کر نہیں آیا بلکہ موڑ کے آیا ہوا ہے، تبدیل ہوا ہے. یہ قرآن مشرک کے دل میں اثر کرتے ہیں، مشرک کے دل کو تبدیل کرتے ہیں، لیکن آج ہمارے دل میں تبدیل نہیں آ رہا. دل سخت ہو چکا ہے. اس دل کو نرم کرنے کے لیے علاج تلاش کرے. دو قسم کی بیماری انسان کے اندر ہے، ایک جسمی، ایک روحانی. جسمی تو ہم ہر وقت علاج کرتے ہیں. جب کوئی پریشانی، جب کوئی چوٹ لگ جاتے ہیں انسان جلدی سے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں علاج کرنے کے لیے. لیکن اصل جو بیماری ہمارے اندر، اصل جو بیماری ہے وہ روحانی ہے. دل مر چکا ہے، اللہ کی ذکر اس میں نہیں ہے. تو پھر اس دل کو علاج کس طرح کرنا ہے؟ قرآن و حدیث سے، ذکر و اذکار سے، تلاوت قرآن سے، اطاعت اللہ، اطاعت رسول سے. ہم اس سے غافل ہیں. اسی لیے یہود کے اندر یہ دو بیماری تھے. ان کا دل سخت ہو چکا تھا. ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے عظیم نشانیاں پیش ہو جاتے، پھر بھی ان کا دل قرآن و حدیث کے مقابلے میں سخت ہو چکا. اسی لیے فرمایا تم قست قلوبکم
تمہارا دل سخت ہو گیا ہے، من بعد ذالک، اس کے بعد سختی دل کا وجہ کیا ہے؟ کس وجہ دل سخت ہو گیا؟ اللہ رب العالمین نے سورۃ الحدید اور سورۃ المائدہ کے اندر ذکر کیا ہے، دو وجہ ذکر ہے۔ سورۃ المائدہ کے اندر آیت نمبر 12 میں ذکر کیا ہے فِبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا تھا، اس وجہ سے اللہ نے ان کی دل سخت کر دیا۔ اللہ کے وعدے کو توڑنا، وعدہ کرنا اور اس کو توڑنا خطرناک بیماری انسان کے دل کو سخت کر دیتے ہیں۔ دوسرا چیز کیا ہے؟ سورۃ حدید کے اندر آیت نمبر 16 کے اندر ذکر کیا ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، اللہ کے رسول کی دوری کی انقطاع، نبی کی دوری کی انقطاع، اور آج یہ دو ہی وجہ ہمارے اندر بھی ہے۔ ایک عہد شکنی، اللہ کے وعدہ کو توڑ دیتے ہیں، کسی کو وعدہ کرتے ہیں اس کو پامال نہیں کرتے، توڑ دیتے ہیں، اور دوسرا چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے عدم انقطاع، وہ ختم ہو گیا، اللہ کے رسول دور ہو گیا، اس لیے ہمارا دل سخت ہو چکا۔ بنی اسرائیل کے لیے اللہ رب العالمین نے جب مردے کو زندہ کیا تو وہ لوگ سمجھ گیا، دل نرم ہو گیا، ہاں اللہ تعالیٰ عظیم قدرت والا ذات ہے۔ ان کے اوپر پہاڑ کو اوپر کیا تو وہ لوگ ایمان لایا، وہ لوگ توبہ کیا، لیکن جب مصیبت ٹال دیا تو پھر دل سخت ہو چکا ہے، دل سخت ہو گیا ہے۔ تو عزیز بھائیو، یہ دل خطرناک چیز ہے، ایک لوٹ رہا ہے، تھوڑا سے گوشت ہے انسان کے اندر، اگر اس کے اندر گناہ بڑھ دیا جائے تو پھر اس کا علاج نہیں ہے۔ حدیث میں آتے ہیں کہ جب دل میں ایک کالا سے ڈبہ داغ لگ دیا جاتا ہے، جب یہ گناہ کرتے جاتے ہیں اور بڑھتا جاتے ہیں، اور جب یہ توبہ کرتے ہیں، اور جب یہاں تک کہ گناہ کرتے کرتے پورے داغ سینے پہ دل کے اندر چھا جاتے ہیں، پھر کوئی بھی قرآن و حدیث پر اثر نہیں کرے گا جتنے پڑھا ہو۔ لیکن اگر یہ توبہ کرے گا اسی وقت تو سارے صاف ہو جاتے ہیں، دل چمکدار صاف ہو جاتے ہیں۔ تو عزیز بھائیو، دل کے علاج کیا کریں؟ اس دل کو ہمیشہ قرآن کے ساتھ نرم کریں، اللہ کی فرامین کے ساتھ ذکر کریں، نرم کریں۔ انشاءاللہ دل کے نرم ہونے کے وجوہات اور دل کو سخت کرنے والے اسباب کون کون سے اسباب ہیں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ اگلے کلپ میں ذکر کروں گا۔ آج سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اس دلوں کو نرم کرے اور ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔